بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جمہور کا قول پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ 2 طلاقیں دے دے یا 3 طلاقیں دے دے تو ایک ہی واقع ہوگی، اور یہی قیاس کے زیادہ موافق بھی ہے، یعنی عقلاً و شرعاً یہی صحیح ہے۔ یہی چیز علامہ ابو بکر جساس رازی نے اپنے احکام القرآن میں لکھی ہے ان الآیہ الطلاق مرتان تضمنت الامر بإيقاع الاثنتين في مرتين فمن اوقع الاثنين في مرة فهو مخالف لحکمها۔ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380۔ 2 طلاق 2 بار 2 طہر میں واقع کرنے کے امر کو شامل ہے۔ پس جو کوئی 2 طلاق ایک ہی دفعہ یعنی ایک ہی طہر پر واقع کرتا ہے وہ حکم الہی کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے۔ علامہ نصفی نے بھی تفسیر مدارک میں اسی امر کو واضح کیا ہے کہ طلاق بالتفریق ہی صحیح ہے اور یہی فرمان الہی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171۔ یعنی شرعی طلاق کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں تفریق کے ساتھ طلاق دی جائے، ایک ہی دفعہ میں نہ دی جائے۔ تفسیر نیشابوری میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع والارسال دفعۃ واحدہ۔ طلاق شرعی وہ طلاق ہے جو الگ الگ اپنے اپنے وقت یعنی طہر میں دی جائے، یہ نہیں کہ سب کو اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ دے دی جائے، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ پھر آگے علامہ ابو زید دبوسی کے حوالے سے اصحاب رسول کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ یہ لمبی عبارت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ابو زید دبوسی نے الاسرار میں لکھا ہے کہ یہ قول حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابن عباس، ابن عمر، عمران بن حسین، ابو موسیٰ اشعری، ابو درداء اور حضرت ابو حذیفہ کا ہے۔ پھر ان میں بعض اصحاب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص بیک وقت 2 طلاق یا 3 طلاق دیتا ہے تو صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور یہی قول قیاس کے سب سے زیادہ موافق ہے۔ چنانچہ یہی مطلب آیت کریمہ کا ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ جب قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ طلاق شرعی وہی طلاق ہے جو ہر طہر میں الگ الگ دی جائے، ایک طہر میں جس قدر بھی طلاقیں دی جائیں گی وہ قرآن کریم کے مطابق ایک ہی ہوں گی، کیونکہ ہر ایک طہر ایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک طہر ایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چند طلاقوں کا استعمال ایک طہر میں کرتا ہے تو وہ صریح حرمت کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی قانون الہی کو توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک ہی طلاق کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ ایک طہر ایک طلاق سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مزید تصریح اور توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہاں تک کی باتیں جو تھیں یہ سب کے سب قرآن سے متعلق تھیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جائے گی اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہاں حدیث سے اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ عن ابن عباس ان کان الطلاق ولا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ
فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم امضاه عليهم۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے پورے عہد خلافت میں اور عمر کی خلافت کے شروع 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کو مہلت دی گئی تھی، پس اگر ہم ان پر 3 طلاقوں کو نافذ کر دیں تو مناسب ہے۔ بس انہوں نے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ پہلے اس حدیث کی صحت پر غور فرمائے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ صحیح میں لکھا ہے، یعنی جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، جو حدیث سند کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہے، وہ حدیث میں باب کے شروع میں لاتا ہوں، پوری مسلم شریف میں یہی التزام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا۔ صفحہ نمبر 3۔ ہم نے قصد کیا ہے کہ ان احادیث کو پہلے روایت کریں جس کی سند تمام عیوب سے پاک اور صحیح سالم ہو، دوسری احادیث سے۔ اب آپ مذکورہ حدیث کو جو صحیح مسلم میں ہے باب کی پہلی حدیث دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک یہ حدیث اعلیٰ ترین صحت رکھتی ہے اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، اسی وجہ سے باب کی پہلی حدیث ہے۔ ویسے بھی اس کے جید الاسناد ہونے پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے۔ امام نووی نے بھی اب باب کی پہلی حدیث سے کے متعلق یہی تصریح کی ہے۔ الاول ما رواہ الحفاظ المتقنون، اول قسم کی سندوں سے وہی حدیث مروی ہے جن کے روات حفاظ حدیث اور متقن رجال ہیں، اور اسی کو باب کے شروع میں لاتے ہیں۔ حدیث مسلم کی صحت معلوم کرنے کے بعد اس حدیث میں دونوں حکم بیان کیے گئے ہیں۔ غور فرمائیے، ایک حکم شرعی، دوسرا حکم سیاسی۔ پہلا حکم تو شرعی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عہد رسالت میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے پورے عہد خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اجماع تھا۔ دوسرا حکم امضائے ثلاث یعنی 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کا ہے۔ یہ حکم بالکل سیاسی اور تعزیری ہے، اور اس کی علت بھی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ عجلت کرنے لگے اس امر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، تو پھر سزا کے طور پر یہ حکم نافذ کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو بیک وقت 3 طلاقیں استعمال کرتے تھے کوڑے لگوا کر میاں بیوی میں تفریق کرا دیتے تھے۔ چنانچہ محلہ میں علامہ ابن حزم نے بصراحت اس کو لکھا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر کے قبل اور بعد دونوں زمانہ کا الگ الگ تعامل بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت سے لے کر حضرت عمر کی خلافت کے 2-3 سال تک بالاتفاق صحابہ کرام ایک طہر کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی اور اسی پر اجماع تھا۔ اختلاف در حقیقت شروع خلافت عمر کے 3 سال کے بعد ہوا، جب انہوں نے سیاسی اور تعزیری فرمان کا نفاذ فرمایا اور حکم دیا کہ جو کوئی ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دے گا اسے 3 مان کر ہمیشہ کے لیے تفریق کرا دوں گا، اور یہ حکم پوری طرح نافذ کر دیا گیا۔
یہی وجہ ہے کہ عہد خلافت عمر سے پہلے صحابہ کرام کے فتووں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ جو اختلاف صحابہ کرام کے فتووں میں نظر آتا ہے وہ عہد خلافت عمر میں ہے۔ چنانچہ محدثین مورخین کے علاوہ خود ائمہ احناف نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ قحطانی کہتے ہیں اعلم ان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاثہ جملۃ لم يحكم الا بوقوع واحدہ الى زمن عمر ثم حکم بوقوع الثلاث لکثرتہ بین الناس تحدیدا، یعنی صدر اول، یہاں صدر اول عہد رسالت اور عہد ابوبکر میں حضرت عمر کے زمانہ تک اگر کوئی شخص اکٹھا 3 طلاقیں دیتا تو وہ صرف 1 طلاق ہوتی تھی۔ پھر لوگ جب کثرت سے طلاقیں دینے لگے تو تحدیداً 3 کو 3 نافذ کر دیا گیا۔ یہی چیز طحطاوی نے در مختار کے حاشیہ پر لکھی ہے۔ انہ کان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاثہ جملۃ لم يحکم الا بوقوع واحدہ الى زمن عمر ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً لکثرتہ بین الناس، در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ صدر اول میں حضرت عمر کے زمانہ تک جب کوئی شخص ایک دفعہ 3 طلاق دے دیتا تو صرف 1 طلاق کے وقوع کا حکم کیا جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کی تو سیاستاً و تعزیراً 3 طلاق کے وقوع کا حکم کیا جانے لگا۔ مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر میں بعینہ یہی عبارت ہے۔ اسی طرح جامع الرموز وغیرہ میں بھی یہی صراحت موجود ہے۔ اسی چیز کو پورے شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو فتاوی ابن تیمیہ، اغاثۃ الاحفان، اعلام الموقعین۔ حضرت عمر کے دور خلافت ہی میں اختلاف شروع ہوا اور دونوں طرح کے فتاوے دیے جانے لگے۔ اب ہم مسلمانوں کا تعامل اسی پر ہونا چاہیے جس پر صدر اول میں تھا، یعنی 1 دفعہ کی دی ہوئی طلاق ثلاثہ ایک ہی مانی جائے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت رکانہ کا واقعہ بھی ملحوظ فرمائیں۔ پوری تفصیل سے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور یہ حدیث نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے۔ طلق رکانۃ امرأتہ ثلاثہ فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها ثلاثا قال طلقتها ثلاثا فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدہ فراجعها ان شئت قال فراجعها۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ یعنی حضرت رکانہ اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر سخت غمگین ہوئے۔ نبی اکرم کو خبر ہوئی تو دریافت فرمایا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایک مجلس میں دی ہیں؟ جواب دیا ہاں، ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوئیں، اگر تو چاہتا ہے تو بیوی سے رجوع کر لے۔ ابن عباس جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا۔ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ فن حدیث کے امام الائمہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اسی مسند احمد کی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا تَقْبَلُ تَأْوِيلَ الَّذِي فِي غَيْرِهِ، یعنی مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے میں یہ حدیث ایسی نص صریح ہے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں جو دوسروں میں کی جاتی ہے۔
حافظ ابن حجر کی یہ تصدیق صحت ان تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیتی ہے جو بعض کم فہم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حدیث بھی مسلک اہل حدیث کے لیے واضح اور روشن دلیل ہے اور طلاق ثلاثہ کے ایک طلاق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ امام نسائی سنن نسائی میں ایک حدیث محمود بن لبید سے روایت کرتے ہیں، اس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قہر و غضب کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ ان محمود بن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل طلق امراته 3 تطلیقات جميعا فقام غاضبا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتل سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ محمود بن لبید سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت غضب میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے، حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس حدیث کے مضمون سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں شریعت کی نگاہ میں ایسا شدید جرم ہے کہ اللہ کے رسول سنتے ہی قہرمان ہو گئے اور ایسے فعل کے مرتکب کو صحابہ قتل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ حدیث میں قہر و غضب کا ذکر تو ضرور ہے مگر ایک طلاق ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی آپ نے مان لی تھیں۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جب یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ عہد رسالت میں ایک دفعہ کی دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں اور رجعت کا حق باقی رہتا تھا تو پھر یہ شبہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ عام قاعدہ کے مطابق یہ بھی طلاق رجعی ہوئی، اس لیے کہ ایک دفعہ کی دی ہوئی 3 طلاقیں ہمیشہ اللہ کے رسول نے ایک ہی مانی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں مذکور ہو چکا ہے اور جیسا کہ حضرت رکانہ کی حدیث میں گزر چکا کہ آپ نے مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ کے بارے میں فرمایا فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِن شِئْتَ، یعنی ایک وقت کی دی ہوئی طلاق ثلاثہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو بیوی سے رجوع کر لو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا جنرل حکم ہے کہ اس کے بعد 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا شبہ نہیں رہ جاتا۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے وَرُوَاتُهُ مَوْثُوقُونَ، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں ثابت کیا ہے کہ مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے پر فتاویٰ ہمیشہ علماء نے دیے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں۔ یہ لمبی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی بعض صحابہ میں عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی اور ابن مسعود نے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تابعین میں امام طاؤس، امام اکرمہ نے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے اور تبع تابعین میں سے محمد بن اسحاق وغیرہ نے بھی یہی فتویٰ دیا اور خلاص بن عمر اور حارث اوکلی نے اسی کا فتویٰ دیا ہے اور تابع تابعین کے اتباع میں سے داؤد بن علی اور ان کے اکثر اصحاب نے بھی اسی کا فتویٰ دیا ہے اور بعض مالکیہ اور بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ نے بھی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔
علامہ ابن قیم کی تصریح سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد قرنن بعد قرنن اصحاب علم و فضل 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے صدر اول کے فتویٰ پر عمل کیا انہوں نے 3 طلاقوں کو ایک بتایا، اور جن لوگوں نے حضرت عمر کے سیاسی فیصلہ کو مانا انہوں نے 3 کو 3 مانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی دونوں طرح کی حدیث میں منقول ہے، مگر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے عامل بالکتاب و سنہ کا یہی مسلک ہے اور یہی ان کا مذہب ہے۔ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ امضائے ثلاث کو عامل بالکتاب و سنہ نہیں مانتے، جس طرح بہت سے صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے نہیں مانا۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ فیہ خلاف ذهب طاؤوس و محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاط والنخعی وابن مقاتل والظاہری الى ان الرجل طلق امراته معا فقد وقعت علیہ واحدہ۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 537۔ طلاق ثلاثہ کے وقوع میں اختلاف ہے۔ امام طاؤوس، محمد بن اسحاق، حجاج بن ارطاط، امام نخعی جو استاذ امام ابو حنیفہ ہیں، اور محمد بن مقاتل جو شاگرد امام ابو حنیفہ، اور ظاہریہ سب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں بیک وقت دے دے تو اس پر ایک ہی واقع ہوگی، 3 نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ایک مجلس کی طلاق ثلاثہ دلائل کے اعتبار سے اور قرآن کریم اور حدیث رسول کے اصول سے ایک ہی طلاق کے حکم میں ہیں، اور اسی پر جمہور صحابہ کا حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 3 سال تک رہا ہے۔ بعد میں حضرت عمر کے سیاسی فیصلہ سے اختلاف چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے اور شاید قیامت تک رہے گا۔ ابن قیم نے اغاثۃ اللحفان میں لکھا ہے النداء فی هذه المسألة ثابت عن عہد الصحابہ الی وقتنا هذا۔ وقوع ثلاثہ کے مسئلہ میں صحابہ کرام سے لے کر ہمارے اس زمانہ تک نزاع چلا آ رہا ہے۔ وقت کا شدید تقاضا ہے کہ آج اہل رسالت ہی کے تعامل پر امت متفق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل پر عمل کی توفیق بخشے اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ از قلم حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، صدر مدرس مدرسہ سبل السلام دہلی۔ یہ انہی کی نقل کردہ عبارت ہے۔ حدیث نمبر 5259، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ اویمر اجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وقت وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، اسے سے مراد شوہر، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے مسئلہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم نے جب حضور اکرم سے مسئلہ پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور کے کلمات عاصم پر گراں گزرے، اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عامر نے آ کر ان سے پوچھا، بتائیے آپ سے رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈال دیا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عامر نے کہا، اللہ کی قسم،
یہ مسئلہ حضور سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے۔ عامر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اسے قتل کر دے، لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی کہ پھر دونوں نے لعان کیا، یعنی میاں بیوی نے۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو عامر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے، آپ نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود سے طلاق دے دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ لعان کے بعد وہ مل کر نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں 3 طلاق اکٹھا دے دے تب بھی تینوں پڑ جاتی ہیں۔ اہل حدیث یہ جواب دیتے ہیں کہ عامر نے نادانی سے یہ فعل کیا، کیونکہ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خود لعان سے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی تھی، تو 3 طلاق کیا اگر 1000 طلاق دے دیتا تب بھی بیکار تھی۔ ہاں، اگر لعان نہ ہوا ہوتا تو آپ ضرور اس پر انکار کرتے اور فرماتے کہ ایک ہی طلاق پڑی ہے، جیسے محمود بن لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو 3 اکٹھی طلاق دے دی ہیں۔ آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے کھیل کرتے ہو، ابھی میں تم میں موجود ہوں۔ تو یہ حال ہے۔ اس کو نسائی نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 5260، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور طلاق بائن اور طلاق بھی بائن۔ پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں، جمع کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ حدیث نمبر 5261، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ موجودہ مروجہ حلالہ کی صورت قطعاً حرام ہے، جس کے کرنے اور کرانے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ باب من خیر نساء، جس نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا، اس کا بیان۔ وقول اللہ تعالی،
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا۔ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کا مزہ چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ متاع دنیاوی دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کے متعلق اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور کہا میں تمہیں ایک معاملہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس میں جلدی نہ کریں بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے علیحدگی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو تم میں سے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین سے مشورہ کس بات کا لینے کی ضرورت ہے؟ تو میں تو اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طالب ہوں۔ اس کے بعد دوسری ازواج نے بھی وہی کہا جو میں عرض کر چکی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دینے کو طلاق شمار نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق 1477۔ اس امر کی صراحت آئندہ حدیث میں بھی ہے۔ جمہور اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ بیوی کو اختیار دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تاہم کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بیوی نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق بائنہ شمار ہوگی، لیکن یہ موقف صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ نوٹ: یہ حدیث بخاری کے عام نسخوں میں نہیں ہے، صرف ہمارے ہاں متداول درسی نسخہ میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے ذکر کر دیا ہے، لیکن اس پر کوئی نمبر نہیں لگایا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں نسخہ سمعانی میں حدیث مسروق سے پہلے حدیث ابی سلمہ عن عائشہ مذکور ہے، جس کا آغاز قال حدثنا ابو الیمان سے ہوتا ہے۔ اس کے دو طریق تفسیر سورہ احزاب میں گزر چکے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 456۔ نوٹ یعنی جنہوں نے نوٹ لگایا ہے عبدالستار الحماد۔ حدیث نمبر 5262۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا، یعنی اس سے طلاق نہیں مانا جائے گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5263۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ تو کیا یہ محض اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، طلاق نہیں واقع ہوگی اور طلاق نہیں پڑے گی۔
بابن اذا قال فارقتکی او سرحتکی او الخلیہ او البری او البریہ او ما عنی به الطلاق فهو علی نیتہ، جب کوئی اپنی بیوی سے کہے میں نے تمہیں جدا کیا، میں نے رخصت کیا، یا یوں کہے اب تو خالی ہے، یا الگ ہے کہ آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اسی طرح کا کوئی ایسا لفظ استعمال سورہ بقرہ میں فرمایا یا اسی طرح کا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے تو اس کی نیت کے مطابق طلاق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دو، اور اسی صورت میں فرمایا اس کے بعد یہ تمہارا یا تو رکھ لینا ہے، اس کے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدہ کے مطابق، یا خوش اخلاقی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق کے کا مشورہ نہیں دے سکتے، یہاں فراق سے طلاق مراد ہے، طلاق مراد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہیں، ہمارے والدین طلاق نہیں دلا سکتے۔ باب من قال لامرأته انت علی حرام، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس صورت میں فتویٰ اس کی نیت پر ہوگا، اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہاں طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعے حرمت ثابت کی، اور عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا کھانے کو حرام کرنے کی طرح نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے، اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق والی عورت کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ حدیث نمبر 5264، نافع بن سرجس روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کر لے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے فتویٰ کی روایت کو عبد الرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کہنے والی کی نیت اگر طلاق کی ہوگی تو طلاق پڑ جائے گی، اگر زہار کی نیت ہوگی تو زہار ہو جائے گا۔ حنفیہ کہتے ہیں اگر 1 طلاق یا 2 طلاق کی نیت کرے تو 1 طلاق بائن پڑے گی، اگر طلاق کی نیت نہ کرے تو وہ ایلا ہوگا۔ امام ابو ثور اور اوزائی نے کہا ایسا کہنے سے قسم کا کفارہ دے، بعض نے کہا زہار کا کفارہ دے۔ مالکیہ کہتے ہیں ایسا کہنے سے 3 طلاق پڑ جائیں گی، بعض کہتے ہیں کہ ایسا کہنا لغو ہے اور اس میں کچھ لازم نہ آئے گا۔ غرض اس مسئلہ میں قرطبی نے سلف کے 18 قول نقل کیے ہیں تو رخصت کے لفظ سے طلاق مراد نہیں رکھی۔ امام بخاری کا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ صریح طلاق وہی ہے جس میں طلاق کا لفظ ہو یا اس کا مشتق انت مطلقہ یا طلقتکی یا انت طالق یا علیک الطلاق۔ باقی الفاظ جیسے فراق، تسریح، خلیہ، بریہ وغیرہ ان سے طلاق جب ہی پڑے گی
کہ خاوند کی نیت شوہر کی نیت طلاق کی ہو، کیونکہ ان الفاظ کے معنی سوا طلاق کے اور بھی آئے ہیں۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ یہاں تصریح سے رخصت کرنا مراد ہے، نہ کہ طلاق دینا، کیونکہ طلاق کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے اور غیر مدخولہ عورت ایک ہی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے۔ دوسری طلاق کا محل کہاں ہے؟ طلاق خلاصہ یہ کہ آیت میں تصریح اور فارقوہن سے طلاق مراد نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 5265۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے اس کی بیوی نے نکاح کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ اس دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلوں کی طرح تھا، یعنی یہ نامرد تھا، عورت کو اس سے پورا مزہ نہیں وہ چاہتی تھی، یعنی پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے، لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی بالکل کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا، اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا، اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے، یعنی جب تک اچھی طرح دخول نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف حشفہ کا فرج میں داخل ہو جانا تحلیل کے لیے کافی ہے۔ امام حسن بصری نے انزال کی بھی شرط رکھی ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ عورت کا حکم کھانے پینے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقتاً حلال یا حرام ہوتی ہے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ باب لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے اسے تو اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے؟ حدیث نمبر 5266۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عمدہ نصیحت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ بعض اہل سیر نے آیت باب کا شان نزول حضرت ماریہ کے واقعہ کو بتایا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حدیث نمبر 5267۔ عبید بن عمیر یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت جہش کے یہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ نے مل کر صلاح کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کی بدبودار گوند ہوتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟
نبی کریم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سے یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی تم وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، ان تتوبا الی اللہ تک۔ یہ حضرت عائشہ اور حفصہ کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے قول کا رد کیا ہے، جو کہتے ہیں عورت کے حرام کرنے میں کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اسی حدیث سے دلیل لی ہے۔ تو امام بخاری نے بیان کر دیا کہ یہ آیت شہد کے حرام کر لینے میں اتری ہے، نہ کہ عورت کے حرام کر لینے میں۔ نبی اکرم کو اس سے بڑی نفرت تھی کہ آپ کے بدن یا کپڑے میں سے کوئی بدبو آئے۔ آپ انتہائی نفاست پسند تھے، ہمیشہ خوشبو میں معطر رہتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ صلاح اس لیے کی کہ آپ شہد پینا چھوڑ کر اس دن سے زینب کے پاس ٹھہرنا چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 5268، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو آپ اپنے ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن حفصہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں تو ایک حیلہ کروں گی۔ پھر میں نے سودا بنت زماں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے مغافیر رکھا ہے، مغافیر کھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ میں معلوم کر رہی ہوں اور محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت پلایا ہے۔ تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ سودا کہتی تھیں کہ اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا حضرت حفصہ نے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا بولی اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ شہد بھی نوش فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے بیان کیا اس پر سودا بولی واللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو، کہیں بات کھل نہ جائے اور حفصہ تک نہ پہنچ جائے۔
حضرت سودا حالانکہ عمر میں عائشہ سے کہیں بڑی بلکہ بوڑھی تھیں، مگر حضرت عائشہ سے ڈرتی رہتی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور محبت حضرت عائشہ پر بہت تھی۔ ہر ایک بیوی حضرت عائشہ کے خلاف کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خفا نہ کر دیں۔ سوکنوں میں ایسا فطری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ازواج مطہرات کے ایسے حالات کو معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔